لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے قرآن پاک کی یہ بابرکت آیت 11 بار پڑھ لو۔ اس شخص کی 11 نسلیں دولت پر عیش کرتی ہے جو فجر کی نماز کے بعد 11 بار یہ آیت پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اسلام سچا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہاں کے تمام خزانے ہمارے پیارے نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا جس کو جو چاہے دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا اور اس کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کھول کھول کر اللہ کے واضح احکامات سنا دی اور فرما دیا دولت کس طرح کن لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے لگی تو یہ امت اس دنیا کی سب سے امیر ترین امت بن سکتی ہے۔ ناظرین، افسوس تو یہ ہے اس امت کے لوگ آج در بدر مارے مارے پھرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت مبارکہ بتائیں گے، اگر کوئی شخص ہر روز اس آیت مبارکہ کو فجر کے نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، دولت، عزت، شہرت ایسے شخص پر مہربانی ہو جاتی ہے۔ اس کی 11 نسلیں بھی بیٹھ کر اس دولت، عزت، شہرت پر عیش کرے تو بھی یہ ختم نہ ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، وہ وقت یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند مٹھی بھر غریب ترین غلام لوگوں کو حق کی دعوت پر اپنے مقدس ہاتھوں پر بت کیا۔ یہ ایسے غریب نادار لوگ تھے جن کے پاس کھانے کو نوالا، پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا۔ قربان جائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت پر، جنہوں نے اپنے تمام مال متاع اسلام کی اشاعت کے لیے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علاقے کے نادار مفلس لوگوں کی مدد اور دین کی تبلیغ کا کام کا آغاز فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب دین کی دعوت مکہ سے نکل کر مدینے تک پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنے تمام مال متاع دین کے اشاعت کے لیے قربان کر چکے تھے۔ حالات ایسے کشادہ تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں ایک وقت کھانے کے لیے چند نوالے بھی میسر نہ ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رحمتوں کا ایسا دریا عنایت فرمایا، دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں امت مسلمہ اتنی مالدار ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، آپ کے بعد آنے والے میں امت کے پاس اس قدر وسیع عریض خزانوں کے انبار تھے۔ مسلمان دوسروں اقوام کی مدد کرنے والے تھے، ان کی داد رسی کرنے والے تھے۔ دوسرے اقوام کو روپے، پیسے، اناج، غلے کے علاوہ جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی، مسلمان حاکم ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں پیش ہوتے۔ اسلامی سلطنت پر اللہ کی ایسی بیش بہا عنایات نعمتیں برسی۔ آج 14 صدیاں کا گزرنے کے بعد بھی ترک عمر سلطنت عرب کی ریاستی پورے دنیا میں مال دولت میں سب سے آگے ہیں۔ یاد کرو اس وقت جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ذبح حالی مفلس دیکھی نہ جاتی تھی۔ یاد رہے کہ غزوہ بدر سب سے پہلے معرکہ حق و باطل تھا، جو مٹھی بھر مفلس مسلمانوں، مالدار اہل قریش کے مغرور شرپسند سرداروں کے درمیان پیش آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث منسوب ہے، جن سے یہاں کنواں کھدوایا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ منسوب و مشہور ہے، جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں وہاں ایک بوڑھا شخص مدعو رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ پیر نصیر الدین نصیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، غزوہ بدر رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ
624 عیسائیوں کو آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلے قریش دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ میں جنوب مغرب بدر نامی مقام پر ہوا۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے شروع ہونے سے بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین فوج کی مردودوں کو مرنے کا مقامات پر نشانی لگائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کافر کا مرنے کا جگہ ہے، اور اپنی نورانی دست مبارک سے اس جگہ پر زمین پر رکھا، اور یہ فلاں مردود کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا، اور ہر کافر اسی جگہ مرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ روایت مسلم، ابو داؤد، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی کا شکار رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت کے حضور آہوزاری میں وہ رات گزاری، اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ قریش مکہ چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ مسلمانوں کے مفلس کا عالم یہ تھا، جس مقام پر مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کو جگہ ملی، وہ زمین ایسے ریتیلی تھی، اونٹ کے پاؤں ریتیلی زمین میں دھس جاتے ہیں۔ خشک ریتیلی زمین 313 مسلمانوں کے لشکر کے حرکت کے سبب ایسی گرد آلود تھی، اپنے ہی سپاہ کے نقل و حرکت کا اندازہ نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پورے وادی جل تھا، سب پانی سے سیراب ہوئے۔ غسل کیا، وضو کیا، اپنے تمام اونٹوں کو پانی پلایا، مشکیزہ بھر کر رکھ لے۔ ریزگار مضبوط سخت ہو گئے، کفار کے زمین میں کیچڑ ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا، آسمان سے تم پر پانی اتارا، تمہیں اس سے ستھرا کرائے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے، تمہارے دلوں کی ڈھارس باندھے، اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں قائم فرما رہے تھے۔ مہاجرین کا حضرت مصعب بن عمیر کے علم برادر حباب بن منظر، اوس کے علم برادر سعد بن معاذ مقرر فرمائے۔ چنانچہ لشکر اسلام کے صف آروہی مشرکین کے مکہ میں قابل میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنی جان نثار سپاہیوں کو دیکھا، ان کی قلیل تعداد مفلسی بے سرو سامان کو بھی دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کی، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا وہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تمام روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے کوئی نہیں رہے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری، مسلم، ترمذی احادیث کتاب میں دستیاب ہے۔ جبکہ ابن اسحاق روایت فرماتے ہیں، جب قریش مکہ کافر سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے یوں دعا فرمائی، اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے جھٹلانے کو آ رہے ہیں، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی وعدہ یہ ہے پیغمبروں کو غلبہ ہوگا، جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے، بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے، ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے بے شک ان کی مدد ہوگی، بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ آخر روحانی تسکین کے لیے فرمایا، اب بھگائی جاتی ہے جماعت فوجی کفار پشتی پھیر دیں گے۔ سورہ قمر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا، یہ جبرائیل امین اپنے گھوڑے کا سر تھا، میں لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے آئے ہیں۔ نیز حدیث پاک میں اس طرح بیان ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بدر کے کنویں سے چلو بھر پانی میں ڈول میں ڈال رہا تھا، ایسے
तेज़ हवाएं आई। मैंने कभी ऐसी तेज़ हवाएं ना देखी थी। हवाएं गुजर गई, फिर एक और तेज़ हवाएं आई। इतनी तेज़ हवा मैंने पहले कभी ना देखी थी, वजूद उस हवा के जो इससे पहले आई थी। पहली हवा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो 1000 फरिश्तों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए नाजिल हुए थे। और दूसरी हवा हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, जो 1000 फरिश्तों के साथ नाजिल हुए थे। तीसरी हवा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो 1000 फरिश्तों के साथ नाजिल हुए थे। उसे इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह बयान किया है, अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता सारी दुनिया के काफिरों को मारने के लिए काफ़ी है, मगर परवरदिगार ये मंजूर हुआ कि फ़रिश्तों को बतौर सिपाही भेजे, उनसे आदत क़ुव्वत बशरी के मुआफ़िक काम लें। हज़रत रफ़ा बिन राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बदरी साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में से हैं, उन्होंने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे, आप बदर वालों को कैसा शुमार करते हैं? यानी आपके वो साहबा जिन्होंने बदर की जंग में शिरकत की थी, आपकी नज़र में उनकी क्या अहमियत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब मुसलमानों से अफजल हैं, या इस जैसा कलमा इरशाद फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह जो फरिश्ते बदर की जंग में शरीक हुए, वो भी सब फरिश्तों से अफजल हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ से ली गई है। अगरचे फरिश्ते गज़वात और जंगों में भी उतरते थे, मगर बदर में फरिश्तों ने लड़ाई भी की। हज़रत इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत बयान की, फरिश्तों की मार पहचानी जाती थी। गर्दन पर चोट, आग का सादा दाग। हज़रत जबीर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, बदर के दिन मैंने काफिरों की शिकस्त से पहले आसमान से काले काले चुनकियाँ उतरते देखी। ये फरिश्ते थे, उनकी उतरते ही फ़ौरन काफिरों को शिकस्त हुई। एक रिवायत में है, मैं काफिर मारने को जा रहा था, इतने में आसमान से एक कोड़ी की आवाज़ सुनी, कोई कह रहा है, अय खैज़दम आगे बढ़। फिर वो काफिर मर कर गिर पड़ा, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इस जंग की मंजर कुशी इन अल्फाज में फरमाए, दोनों फ़ौजें आमने सामने मुकाबिल में हैं, हक बातिल, कुफ्र इस्लाम, नूर जुल्मत, नेकी बदी, बेशक तुम्हारे लिए निशानी थी दो गुरोहों के जो आपस में लड़ पड़े, अल्लाह ताला के राह में लड़ता, और दूसरा कुफ्र के मुसलमानों ने जो आंखें दिखा अपने से दुगना समझे। इस मैदान बदर में अबू जहल के अलावा उम्मे बिन खलफ, जिसने हज़रत बिलाल पर बेपनाह जुल्म ढाए थे, और जैसे हम सरदार कुरैशी भी मारे गए। ये मगरूर लश्कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुए। अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी थी। दुनिया ने देख लिया, फतह शिकस्त में मादी क़ुव्वत से ज़्यादा रूहानी क़ुव्वत का दखल होता है। मुसलमानों के लिए 14 आदमी शहीद हुए, उसके मुकाबले में कुरैश के 70 आदमी मारे गए, जिनमें से 36 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ कत्ल हुए, 70 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए। कुरैश मुख्तलीन उनके तकरीबन तमाम नामूर सरदार शामिल थे। गिरफ्तार होने वाले में उनके मौज़िन भी थे, मसलन हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल मुत्तलिब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, अकील बिन अबी तालिब, अस्वाद बिन आमिर, सुहेल बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जमा वगैरह। गज़वा बदर के असरात ये मरतब हुए। जंग बदर हक़ व बातिल के दरमियान में फ़ैसला किन मुआर्रा था। कुरैश के गुरूर का सर ऊंचा हुआ। मैदान बदर में आने वाले कुरैशी लश्कर की हालत ये थी, वो अकड़ता हुआ, लोगों को नुमाइश करता हुआ बढ़ रहा था। उनका इरादा था, बदर में लगने वाली मेले में लोग हमारी क़ुव्वत देखेंगे, पूरा अरब पर हमारा रौब तारी हो जाएगा। लेकिन जंग ने गुरूर का सर नीचा कर दिया। ग़ज़वा बदर के नतीजे के तौर पर बहुत से ऐसे लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिए, जो फिल हकीकत इस्लाम के कायल ना हुए थे, बल्कि दिल से उसके दुश्मनी थे। उसके नतीजे के तौर पर मुनाफिकीन का गुरूह पैदा हो गया था, जो बाद में मुसलमानों के अंदर घुसकर खिलाफ इस्लाम सरगर्मियों में भी मसरूफ़ रहा। उनमें से हज़रत इब्न अब्दुल्ला इब्न जैसे रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है। कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार उस जंग में मारे गए। सिर्फ अबू सुफियान बचा था, जो उस जंग में शरीक ना हुआ था।
اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقتدار کے جدوجہد کے پس منظر ابو سفیان کا بڑا داخل حاصل تھا۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان اس کی بیوی ہندہ انتقامی جذبات کو بھڑکایا، مدینے میں اثرنو دوسرے حملے کے منصوبے بنانے شروع کر دیا۔ اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اس نے کی۔ غزوہ بدر کے بعد احد کے غزوات اسی غزوہ کا نتیجہ ہے۔ اس میں قریش نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر حملہ کیا۔ بہرحال جنگ بدر کا خاتمہ اسلام مسلمانوں کی فتح کامران کے ساتھ ہوا۔ اسلامی تاریخ کے مقبول ترین جنگ مسلمانوں کے پیغام دیتے ہیں۔ فتح شکست کا دار و مدار انسانی وسائل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین محکم سے ہوتا ہے۔ جنگ کے بعد جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمایا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں مسلمانوں کو اس جہاں کا سب سے قیمتی علم عطا فرمایا جس میں تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی قیامت تک کے لیے تمام مسائل کا حل دستیاب فرما دیا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے قرآن کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ اس ویڈیو میں ایک ایسی بابرکت آیت مبارکہ بتا رہے ہیں۔ جو شخص ہر روز اس آیت کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرتا ہے، نہ صرف اس پر بلکہ اس کی نسلوں بھی اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کی وسیع کشادہ رزق عطا فرما دیتا ہے، اتنا وسیع اگر وہ دوسروں کو بھی بانٹنے تو بھی اس کے پاس رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فجر عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یاد رہے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے 11 بار وہی والا درود پاک پڑھ لینا جو پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے اولاد اپنے آنے والے نسلوں کے لیے رزق میں وسعت کشادگی کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں کے منہ کھول دے گا انشاءاللہ، اتنا عطا فرمائے گا کبھی روپے پیسہ کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مفلس نادار مسلمانوں کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نام ثواب کی نیت سے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔